السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اللہ کریم کی رحمت اور ایک گنہگار انسان کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی، کھیتی باڑی خشک ہو چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے، ورنہ تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے برا حال ہے، بوڑھے بچے سبھی لوگ بھوک سے نڈال ہیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ جتنی بھی دعائیں تھیں انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیرے یہ تمام لوگ بھوک سے نڈال ہو کر مر جائیں گے۔ اے پروردگار، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، بچے، بوڑھے، مال مویشی سب بھوک سے نڈال ہیں۔ میرے پروردگار، بارش برسا دے۔ کافی لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 افراد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ہم 70,000 لوگوں نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں سب تیری بارگاہ میں عرض کی ہیں، مگر پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اے میرے پروردگار، تو بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اسے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر سکوں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان میں سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، یاد رکھنا، جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود ہے میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کسی تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ شخص ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک بارش نہیں برسائیں گے۔ میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے ہمارے درمیان سے نکل جائے، ہم پر ترس کھائے، کیونکہ جب تک وہ ہمارے درمیان موجود رہے گا اللہ پاک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی شخص باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق ہی کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاؤں گا تو بارش نہیں برسے گی۔ اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ بارش نہیں برسے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تیرا ہر حکم توڑا ہے، میں نے سرکشی کی ہے، اور میں سرکشی میں اتنا غافل ہو گیا تھا کہ تجھے بھول گیا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہر کسی کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں خطا کار سہی، میں گناہ گار سہی،
پر تو رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پہ اپنا رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، آج تو بارش برسا دے۔ اے میرے پروردگار، تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی ہو سکے۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار، آسمان سے بارش برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس کی توبہ کرنی تھی کہ اس کے فوراً بعد ہی رحمت خداوندی برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر وہ اس مجمع سے نہیں گیا تو میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اے میرے پروردگار، اس مجمع میں سے تو کوئی بھی شخص باہر نہیں گیا۔ میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے خدایا، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ نے، اس کے دل کی آہ نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج میں نے بارش اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس خطا کار انسان کو معاف فرما دیا ہے۔ میں نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے موسیٰ، میں رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا کریم ہوں، پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اس شخص کے بارے میں بتا دے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تو اسے اس وقت بھی ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور جب اس نے توبہ کر لی تو میں اسے کیسے ذلیل و رسوا کر دوں اور کیسے اس کے بارے میں تجھے بتا دوں۔ اے موسیٰ، میں چغل خور کو برداشت نہیں کرتا۔ چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں تو عیب چھپانے والا ہوں۔ میں ہرگز اس کی عیب پوشی نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی تحقیر کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اس کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی ہے اور اسے معاف کر دیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کریم کی شان کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے کو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھ سے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر، میں تیری توبہ کو سنوں گا، میں تیری پکار سنوں گا اور میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا اور اسے بخش دوں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ اور زندگی میں جتنے بھی گناہ کر لیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم کی رحمت کا دروازہ، اس کی توبہ کا دروازہ ہمیشہ اس انسان پہ کھلا رہے گا جو اللہ کریم سے سچے دل سے توبہ کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کریم سے توبہ کرنے میں شرمائے نہیں، بلکہ جب بھی گناہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اسے معافی مانگیں، وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔